تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے ابلہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، ان کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی لہ، کیونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا، تو یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا، پر اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا، اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہ کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہے تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے، تو اس کمبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے، تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور بے ہوش ہو گئے، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا،
سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا. زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا. شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا. اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا؟ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10 برس ہے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی. آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں. اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو. اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام اور تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں. ہائے ہائے، ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، لہسن لے لو، لہسن لے لو، کنو لے لو، کنو لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو. ہر صدا لگ رہی ہے. نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی. کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جنت پالو، اللہ کو پالو. بازاروں میں شور مچا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے. تو بھائیو، ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، ڈھل جائیں. اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، انہیں بتائیں. یہ ہمارے ذمہ ہے. صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے. صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو نفرت سے پاک ہے، جس میں سوائے مثبت بات کر کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے. اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا. تو جہاں مرضی رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو. مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی. پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا، پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا؟ محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا. جواز، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ. تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا. یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے، جاؤ. یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی. چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے. کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. وہ تو ادھر سے جائیں گے، سیدھے دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے. نہ فرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہو کر. وہ دعوے دار ہے میں جنت کا جانے والا. اچھا بھائی چلو، جب وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، بابا جلدی گزرو، جلدی گزرو، جز جز فقد اطفا نورک لہبی، بابا جلدی گزر، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا، ویزا نہیں لگے گا، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے. تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے. تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے. تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے. تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے آپ کا.
اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے